چکی صبح خدا تو مجھے برکت دے چھو مجھے چھو خدا مجھے چھو چھو مجھے چھو میری جان کو میری روح کو میرے بدن کو چھو میری جان کو میری روح کو میرے بدن کو چھو چھو مجھے مجھے چھو چھو مجھے چھو خدا مجھے چھو مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سنوارے مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سنوارے یوں ہی کلام خدا تو دے ہمیں اور نکھارے یوں ہی کلام خدا اور وہ چھونے کے لیے ہمیں تیار ہے اپنے آپ کو تیار کریں اپنے آپ کو اس کے حضور میں اور نیت دے اس سے مانگے کیونکہ وہ ہمیں قوموں کی میراث دینے کے لیے تیار ہے فقط ہمیں ہاتھ بڑھا کر اس سے مانگنے کی ضرورت ہے جیون خدا کے کلام میں میری طرف جلائے ہماری طرف آؤں گا جیسے جلے جوت تیری جیون کی جوت جلا دوں جیسے جلے جوت تیری سوچے ہو ایسی بھی ایسی جیسی ہے سوچ تیری سوچے ہو ایسی بھی ایسی جیسی
साफ होंगे तो खुदा हमारी जिंदगी में आएगा। अपने दिल को साफ करें और हाथों को पाक करें ताकि उसका जलाल हमारी जिंदगी में, उसका अमल यहाँ पर मौजूद है, उसका टच लग चुका है। हालेलुया। यहोवा हो कामिल, पाकीज़गी से भर दे, मुझे उधारो, मुझे मुझे हम इसी तरह अब वक्त हुआ चला है कि हम खुदा के खादम रेवरेंड आसिफ सादिक को वेलकम करें अपनी तालियों में, क्योंकि जब खुदा के खादम हमारे दरमियान आते हैं तो हमें दिल की गहराइयों से उनको वेलकम करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा के खादम खुदा के मुंह की बातें लेकर हमारे दरमियान आते हैं और हम उनको इज्जत देते हैं। उनको इज्जत देना खुदा को इज्जत देना है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारी जमात अपने पांव पर खड़ी हो जाए और हम पास्टर साहब उनको वेलकम करेंगे। और मैं पास्टर नज़ीर साहब से और पास्टर सलीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पीछे चले जाएं जरा। और हम अपने खादम को, खुदा का जो बरगज़ीदा बंदा है, खुदा का मसा किया हुआ और चुना हुआ बंदा है, क्योंकि जब हम खुदा को पुकारते हैं तो वो हमें चुनता है। हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, हमने नहीं बल्कि खुदा ने हमें चुन लिया है। मैं पास्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सामने आ जाएं और हम अपनी तालियों में उनको वेलकम करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पास्टर नज़ीर साहब से कि वो सामने आए और उनको बुके पेश करें। क्योंकि खुदा हमें इज्जत देता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तुम इज्जत चाहते हो तो क्या करो? खिदमत करो। हमें खिदमत करने की जरूरत है। और अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर सलीम साहब से, जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी पास्टर साहब को वेलकम करेंगे साउथ कोरिया में, क्योंकि खुदा का जलाल इनसे जाहिर हुआ और खुदा का अबर इनके कलाम की वजह से, इनकी काविश की वजह से यहाँ पर मौजूद है। हेलो, हाँ ठीक है। आप लोगों को आवाज आ रही है?
چلیں ٹھیک ہے جی میرا ٹائم ہے شروع ہو چکا ہے. تھینک یو. بڑا کوئک ٹائم میں شروع ہوا ہے. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. اور خداوند کا میں شکر ادا کرتا ہوں آج صبح کے لیے, اور آج یہاں سنڈے سروس ہے جو کہ آپ لوگوں کی ریگولر سنڈے سروس ہے, اور اس سنڈے سروس میں یہ میرے لیے ایک آنر کی بات ہے, اعزاز کی بات ہے کہ خدا مجھ جیسے بروکن ویسل کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. گو کہ میں کلام کو نہ سمجھتا نہ جانتا ہوں, نہ ہی میرے اندر اتنی قابلیت ہے کہ میں کلام کو سمجھ سکوں. یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ ہمیں اسیروں کی مانند گشت کراتا ہے, اور ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, ایک دوسرے کو اکنالج کرتے ہیں. اور آج مجھے میرے اندر جو بات تھی, کیونکہ میں جو سیمینار میں جو مجھے ٹاپک دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنیں. تو اس تعلق سے چونکہ یہ صبح کی میٹنگ ہے, یہ میسج ہے, یہ سرمن ہے, یہ ریگولر سنڈے میٹنگ ہے آپ لوگوں کی یہاں پر کوریا کے اندر, تو میں نے مناسب جانا کہ اس کچھ ایسا سرمن ہو جس میں تھوڑا بہت ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم تو کسی کے ہم شکل نہیں بن رہے. تو اس کے لیے جو خدا نے مجھے کلام دیا, یہ کلام میں نے آلریڈی انگلینڈ میں بھی ایک جگہ پہ دیا تھا, اور وہ لوگ کافی ان لوگوں کو برکت ملی, اور انہوں نے کہا کہ اس کلام کو مزید آگے ہمیں بتائیں اس کے بارے میں. تو پھر میں نے اس کا پارٹ 2 بھی ان کو وہاں پیش کیا تھا. تو آج میں کوشش کروں گا اس کو ودن این آور, اگر تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے تو پلیز معذرت میں چاہوں گا, تو میں اس کو کور کروں گا. تو اگر کوئی بھائی یا بہن پلیز اپنی جگہ پر کھڑا ہو یا کھڑی ہو اور بلند آواز سے ایک حوالہ پڑھ دیں. یسایہ اس کا 14 باب اور اس کی 12 سے 17 آیات. اور اسی طرح کوئی بھائی یا بہن اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر دوسرا حوالہ جلدی سے اپنے پاس نکال کر رکھیں. اس کی 28 باب اور اس کی 11 سے 19 آیت. 11 سے 19 آیات, یہ 9 آیات ہیں. یہ کوئی بھائی بعد میں پڑھے, پہلے کوئی بھائی یا بہن یسایہ 14 باب اور اس کی 12 سے 17 آیت. یسایہ 14 باب. جی تھوڑا بلند آواز سے پڑھیے گا تاکہ سب سن سکیں, جو پیچھے ہیں ان کو بھی آواز ہے. جی یسایہ 14 باب اس کی 12 آیت سے لے کے 17 آیت تک. اے صبح کے روشن ستارے, تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے, تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا, میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا, میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا, اور میں شمالی اطراف میں جمال کے پہاڑ پر بیٹھوں گا, میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا, میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. لیکن تو پتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا, اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے, کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا, جس نے جہاں کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجاڑ دیں. خدا کے پاکلام کے پڑھے اور سنیں. خدا کا شکر. خداوند کے کلام میں حزقیل کی معرفت 28 باب کی 11 سے 13 آیات میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ملتا ہے, اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد, زور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہہ کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال, دانش سے معمول اور حسن میں کامل ہے. تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا, ہر ایک قیمتی پتھر تیری کوشش کے لیے تھا, مثلا یاقوت سرخ اور پکراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبر جد اور نیلم اور زمرد اور گہرے شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی سنت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی. خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت. خداوند کا شکر ہو. جی یہ میں نے کہا تھا آیت 19 تک پڑھنا ہے, لیکن میں فردر پڑھ لیتا ہوں. جی کیری آن. تو ممسوک روبی تھا جو سایہ افغان تھا, اور تو نے اور
میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا، تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا، اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا اور تجھ سایہ افکن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا۔ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میں نے تجھے زمین پر پٹخ دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں۔ تو نے اپنی بدکرداری کی کثرت اور اپنی سوداگری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا ہے، اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا جو تجھے بھسم کرے گی، اور میں تیرے سامنے تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کروں گا۔ قوموں کے درمیان وہ سب جو تجھ کو جانتے ہیں تجھے دیکھ کر کہیں گے، حیران ہوں گے، تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا۔ Amen. God bless you. Thank you. Shall we pray? Let us pray. Hallelujah. Glory to Jesus. خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں پاک یہوہ ہم تیری حضوری میں آتے ہیں۔ خدا باپ اپنے پاک روح کے گہرے مسا کو بھیج کہ آج کا کلام ہماری زندگیوں کی آبیاری کرے۔ خدا ہم نہیں جانتے کہ آج کا کلام کس کی ضرورت ہے، لیکن تیرا کلام ہم سب کی ہر لمحہ کی ضرورت ہے۔ پاک روح یہاں آ اور اس جگہ کا کنٹرول لے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ ہم نے پہلے حوالے میں یسایہ کے تعلق سے دیکھا کہ یسایہ نے ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہے جس میں ابلیس کی گراوٹ کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ خدا کی مرضی ہم سب کی بابت کیا ہے، خدا ہماری بابت کیا چاہتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شیطان کی بھی ایک خواہش اور ایک مرضی ہے۔ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی آرزو ہے، خدا کی خواہش ہے۔ کلام بتاتا ہے جس میں واضح طور پر مرقوم ہے کہ خدا کہتا ہے میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ یہ میری حمد کریں۔ خدا کی جو مرضی ہے، خدا کی جو خواہش ہے، وہ ہماری بابت ہے نہ کہ اپنی بابت۔ خدا کی آرزو، خدا کی خواہش، خدا کی مرضی، یہی لفظ ہم خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں بھی پڑھتے ہیں کہ تیری مرضی، انگلش میں ہے thy will be done۔ will جو ہے مرضی یا خواہش کو ظاہر کرتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لوکا کی انجیل میں یسوع مسیح اس لفظ کو دہراتے ہیں کہ میری بڑی آرزو تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ، میں تم لوگوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ کیا کروں؟ رفاقت رکھوں۔ میری آرزو تھی، مجھے آرزو تھی کہ میں یہ فصح تمہارے ساتھ رفاقت رکھ کر کھاؤں۔ آرزو انسان سے رفاقت رکھنے کی ہے۔ پھر مکاشفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہے وہ کہ وہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھے۔ مکاشفہ میں ہم پڑھتے ہیں، اس نے کہا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ وہ کس مقصد کے لیے دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہے؟ وہ ہم سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔ پھر اس کی آرزو ہے کہ میں زمین پر چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر روح القدس کی آگ لگ جائے۔ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر آگ لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ خدا کی مرضی ہے۔ پھر ہم تسلونیکیوں کے اندر پڑھتے ہیں، پولس رسول لکھتا ہے کہ خدا کی مرضی تمہاری بابت کیا ہے کہ تم پاک بنو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
اسی طرح شیطان کی اپنی ایک مرضی ہے، ابلیس کی، لوسیفر کی، گرائے ہوئے فرشتے کی ایک اپنی مرضی ہے، اور وہ مرضی اس کی اپنی بابت ہے، نہ کہ کسی اور کی بابت۔ کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی خواہش 2-3 مرحلوں کے اندر ہر بار اس کی خواہش جو ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ کسی اور کو پرائرٹی نہیں دے رہا، وہ اپنے آپ کو پرائرٹی دے رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی نہ صرف اپنی بابت خواہش ہے، بلکہ وہ اپنی اس خواہش کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یسایہ کے اندر ہم نے جو پہلا پڑھا ہے حوالہ، اس میں لکھا ہے، اے صبح کے روشن ستارے، وہ صبح کا روشن ستارہ کہلاتا تھا، اس کے اندر ریفلیکشن تھی، اس کے اندر گلوری تھی، اس کے اندر چمک تھی، اس کو بڑا خاص طور سے نیکسٹ حوالے کے اندر، اسکیل کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو بڑے اعلیٰ طور سے مرتب و مزین کیا گیا تھا، خاتم سازی کی انتہا کر دی گئی تھی اس کے اندر۔ اور شیطان کی جو بناوٹ ہے اس کے بارے میں وہ اس قدر پراؤڈ ہو چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک خاص درجے تک لے کر جانا چاہتا ہے، اس درجے تک جانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گراوٹ سے پہلے جو ابلیس تھا، جو شیطان تھا، وہ 3 مقرب فرشتوں میں سے ایک تھا، اور آسمان کی تمام مخلوقات میں، تمام خلق جو آسمانی خلق تھی، آدم کی پیدائش سے بے شمار سال، انگنت سال یا وقت کی پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے، وہ آسمانی مخلوقات کی کم سے کم 1/3 مخلوقات پر حاکم تھا، وہ ان کا لیڈر تھا، اور تمام کے تمام ہر مکتبہ فکر کے جو ماہرین ہیں، یا علم الہیات کے جو ماہر ہیں، جو تھیالوجنز ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ابلیس جو ہے گراوٹ سے پہلے آسمان پر تھا، اور اب بھی اس کی آسمان تک رسائی ہے، وہ خدا کے تخت کے سامنے جا سکتا ہے۔ ہم ایوب میں دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے تخت کے سامنے جاتا ہے، اور انسان کی بابت نہ صرف الزام لگاتا ہے بلکہ سوال و جواب بھی کرتا ہے، اور اب بھی اس کی آسمان تک رسائی ہے، لیکن وہ آسمان میں رہ نہیں سکتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی گراوٹ زمین کی ویرانی اور سنسانی کا باعث بنی، خدا کی عدالت اس زمین پر آئی۔ خیر یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، اس پر ہم بعد میں دیکھیں گے۔ یسایہ 14 باب اور اس کی 12 آیت سے ہمیں اس کی خواہش کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی خواہش کیا تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو جلال دے، نہ کہ کسی اور کو جلال دے۔ وہ بلندی اور سرفرازی چاہتا تھا، وہ اپنے آپ کو سب سے بلند کرنا چاہتا تھا، جبکہ ہم زبور میں کیا گاتے ہیں، زبور 108 کے اندر ہم کیا گاتے ہیں، آسمانہ اتے ہو تو اچا میرے خدایا، سب دھرتی اتے ہوئے ظاہر جلال تیرا۔ یہ جلال اور بلندی اور حکمت اور بادشاہی اور قدرت اور ہر طرح کا جلال جو ہے وہ صرف خدا کی قدرت کو شایان ہے اور کسی کو نہیں، لیکن ابلیس کی یہ خواہش تھی کہ یہ جلال وہ خود حاصل کرے۔ لکھا ہے، اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر زمین پر گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی بلند بناؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ اس کی خواہش صرف بلندی، پرومیننٹ ہونا، نمایاں ہونا، اور یہی روح جو ہے انسان کے اندر بھی کام کرتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ہر جگہ پر جلال میں ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس کی آئی سٹیٹمنٹ اگر اس کو انگلش میں پڑھیں تو یہاں 5 مرتبہ اس نے بلندی کا ذکر کیا ہے۔ I will be like most high, I will be higher than this and this and that۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے لیے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کم سے کم 5 مرتبہ
अपनी बुलंदी का जिक्र किया। मैं आसमान पर, वो बुलंदी की, उसके अंदर उसे कुछ और नजर नहीं आ रहा, वो इंतहाई बुलंदी पर जाना चाहता है। मैं आसमान पर, बुलंदियों को वो जाहिर करता है, आसमान बुलंदी को जाहिर करता है। मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को, तख्त भी बुलंद जगह पर होता है, जो सबसे नुमाया, सबसे ऊंची जगह पर बैठा जाता है तख्त के ऊपर। वो कहता है मैं तख्त को शुमाली तरफ में मैं खुदा के पहाड़ की बुलंदी तक पहुंच जाऊंगा। पहाड़ियां भी बुलंदियों को, वो अपने आप को इंतहाई बुलंदी के अंदर ले जाना चाहता है। फिर कहते हैं मैं खुदा के सितारों से भी, सितारे भी बुलंदियों को जाहिर करते हैं। वो बार बार अपने आप को, और फिर उस ख्वाहिश के अंदर इस हद तक पागल हो चुका है कि वो अपनी हर स्टेटमेंट के अंदर बुलंदी, बड़ाई, ऊंचाई, प्रोमिनेंट होने की बात करता है। वो कहता है कि आई विल बी लाइक मोस्ट होली, नहीं, इंग्लिश वर्जन में क्या लिखा है? आई विल बी लाइक मोस्ट हाई। खुदा के लिए हम देखते हैं कि हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? मोस्ट होली। इंग्लिश वर्जन में बहुत मर्तबा खुदा के लिए लफ्ज मोस्ट होली इस्तेमाल हुआ है, लेकिन शैतान की बुलंदी की ख्वाहिश इस कदर शदीद हो चुकी थी, अपने आप को खुदा से भी आगे ले जाने की ख्वाहिश इस कदर शदीद हो चुकी थी कि वो मोस्ट होली की बजाय मोस्ट हाई, आई विल बी लाइक मोस्ट हाई, मैं खुदा ताला की मानिंद होऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि यही ख्वाहिश इंसान के अंदर जन्म लेती है। इंसान अपनी खुद नुमाई चाहता है और वो अपनी खुद नुमाई में इस हद तक आगे चला जाता है इंसान भी कि खुदा के कलाम की ताकीर भी कई दफा कर देता है। मैंने बहुत से खादमों को बुलंदी पर भी जाते देखा है और उनकी गिरावट को भी देखा है। इब्रानियों के खत उसके 6 बाब के अंदर पौलुस लिखता है कि वो लोग, वो ईमानदार जो आसमानी बख्शिश का मजा एक बार चख चुके, अगर वो उससे गिर जाएं, हट जाएं, तो फिर तौबा के लिए उन्हें नया बनाना क्या है? मुश्किल है, नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। और अपनी बुलंदी के मंसूबों में हम खुदा के मुकाबिल आ जाते हैं और यही अबलीस कर रहा है। उसे बुलंदी की इस कदर ख्वाहिश थी कि वो खुदा के मुकाबिल आना चाहता है, लेकिन कलाम क्या कहता है कि खुदा मगरूर का मुकाबला करता है। उसने 5 मरतबा अपने लिए बुलंदी की स्टेटमेंट को यूज किया, खुदा ने भी उसको उसी तरह, उतने ही लेवल पर, उतनी ही गिरावट के अंदर फेंका है। लिखा है मैं खुदा ताला की माने लूंगा। आगे खुदा का क्या जवाब है? लेकिन तू पाताल में, वो अपने आप को हाई अबाव, हाई हाई करता जा रहा है, बुलंदी पर जाने की कोशिश कर रहा है। और यहां खुदा क्या कह रहा है? लेकिन तू पाताल, तो पाताल कहां होता है? बुलंदी पर होता है या पस्ती में होता है? पाताल मेरे ख्याल में सबसे नीचे की जगह कहलाई जाती है, लेकिन खुदा ने उसके गरूर का यह जवाब दिया कि पाताल से भी नीचे कोई तय है। तू पाताल में गड्ढे के अंदर, पाताल के अंदर भी मजीद गड़ा, मजीद नीचे, तू पाताल में गड्ढे की तह के अंदर, फिर गड्ढा भी नहीं, उसकी कोर बॉटम्स के अंदर, इंतहाई तह के अंदर तू पाताल में गड्ढे की तह में उतारा जाएगा। तू इंतहाई नीचे फेंका जाएगा, गहराई की हद तक फेंका जाएगा। उसकी 5 बुलंदी की स्टेटमेंट्स को खुदा ने इंतहाई पस्ती की स्टेटमेंट्स में बदल दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, इस बात को याद रखें, टॉपिक क्या है? क्या हम दुनिया के हम शक्ल ना बने। दुनिया जो है अबलीस की हम शक्ल है। दुनिया अपने आप को चाहती है। वो क्यों खुदा की मानिंद होना चाहता था? ताकि उसका नाम हो, लोग उसकी प्रस्तिश करें। वो अपना नाम करना चाहता था। आज लोग अपना नाम करना चाहते हैं। जब तक हमें कलाम की समझ नहीं होती, हम अपने नाम के पीछे चलते हैं। पौलुस कहता है मैं छुपूं तू दिखे, मैं घटूं तू बढ़े। लेकिन अबलीस क्या कर रहा था? वो अपने आप को प्रोमिनेंट करना चाह रहा था, अपने आप को आगे लेकर जाना चाह रहा था। वो चाहता था मेरा नाम हो जाए। इंसान अपने नाम के लिए आज
اسی طرح بہت کچھ کر رہا ہے. مجھے جب کلام کی سمجھ نہیں تھی, بہت پرانی بات ہے, میں اس وقت کالج اسٹوڈنٹ تھا, مجھے ایک بک میں نے پڑھی کلیسیا کی ہسٹری کی, اور میں نے اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کی, اور میں ایم آئی کے مسیحی اشاعت خانہ لاہور میں پہنچا اس کی ٹرانسلیشن لے کر. تو وہاں پر اس وقت ان کے جو چیف ایڈیٹر تھے وہ جرمن تھے, مجھے ان کا نام نہیں ذہن میں آ رہا, بہت اچھے خدا کے خادم بھی تھے. انہوں نے اس کا سارے ٹرانسلیشن کا سرسری سا جائزہ لیا, مجھے اپنے آفس میں بٹھایا, اور مجھے انہوں نے ایک سوال پوچھا, کیا صرف آپ اس کو کیوں پرنٹ کرانا چاہتے ہیں؟ اب بجائے کہ میں ان کو بتاؤں کہ اس میں کلیسیا کی ہسٹری ہے, اس میں لکھا ہے مسیحیوں نے کیسی تکلیفیں برداشت کی, اور آج کرسچینٹی ہم تک جو پہنچی ہے یہ اتنی کبھی آسان نہیں تھی, اس کے اندر شہیدوں کا لہو ہے. میں یہ ساری اچھی سٹیٹمنٹ دینے کی بجائے میں نے سمپل اس کو, کیونکہ میں کلام کو صرف جانتا نہیں تھا, میں نے اس کو صرف اتنا کہا کہ میں اس لیے کہتا ہوں یہ کتاب میرے نام سے پرنٹ ہو جائے. اور اس نے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات کہی, بہت سافٹ خدا کا خادم بزرگ تھا, میری طرف دیکھا, مسکرایا, اور اس نے کہا نام کا کیا ہے, نام تو مٹ جاتا ہے. اور یہ بات واقعی مجھے چپ گئی, اور یہ بات بعد میں نے جب میں خدمت کے اندر آیا تو تب میں نے سیکھا کہ سارے نام مٹ جائیں گے, رہے گا نام سدا تیکر صرف مسیح کا. وہ یہی زبور 72 میں داؤد کہتا ہے کہ صرف مسیح کا نام رہے گا. لیکن ابلیس کیا چاہتا تھا, وہ اپنا نام کرنا چاہتا تھا. اور اب علم الہیات کے ماہرین اسی لیے اکثر اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم سب جو ہیں ہمارے اندر اپنے نام کو پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ ہم آدم کی فطرت پر ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم آدم کی فطرت پر ہیں, لیکن جو سٹیٹمنٹ علم الہیات کے اکثر ماہرین کہتے ہیں کہ ہم آدم کی فطرت پر ہیں اور آدم کی فطرت گناہ تھی, یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ گناہ جو ہے وہ آدم کی فطرت نہیں ہے, اور ہم بائبل سے پروف کر سکتے ہیں کہ آدم نے گناہ نہیں کیا تھا, نہ ہی حوا نے گناہ کیا تھا. پہلا گناہ ان کو گناہ پر اکسانے کے لیے گناہ کا اصل مجرم کون تھا؟ گو کہ آدم سے یہ گناہ, یہ غلطی ہوئی, حوا سے غلطی ہوئی, لیکن اصل جو اس گناہ کا مرتکب تھا وہ شیطان تھا. اور گناہ جو ہے ابلیس کی فطرت ہے. اب جو یسوع مسیح کے پاس نہیں آتا وہ ابلیس کا فرزند ہوتا ہے, اور یسوع مسیح نے یہ واضح کہا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو کیونکہ اس کے سے کام کرتے ہو, اور اس کے کام گناہ ہیں. گناہ ابلیس کی فطرت ہے. آدم کی فطرت جو ہے خدا کی فطرت تھی. آدم خدا کی فطرت پر پیدا ہوا, آدم خدا کی صورت پر اور خدا کی شبیہ پر پیدا ہوا. اگر آپ ابن آدم کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ بھی خدا کی شبیہ اور خدا کی صورت پر ہیں, اس کی فطرت پر ہیں, اور اس کی فطرت گناہ نہیں, محبت کرنا ہے. میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں, اس کی فطرت زندگی ہے, جبکہ ابلیس کی فطرت جو ہے موت اور گناہ اور بددیانتی ہے. لہذا یہ بات پروون ہے کہ ہم آدم کی اگر فطرت پر ہیں تو پھر ہم گناہ نہیں کر سکتے, اور اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ بات سچ ہے کہ پھر ہم آدم کی فطرت پر نہیں, ہم کسی اور کی فطرت کو اپنائے ہوئے ہیں. ہم نے کسی اور کو اپنا باپ جانا ہوا ہے, جیسے یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں اس کے 8ویں باب کے اندر کہا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو کیونکہ اس کے سے کام کرتے. ابلیس کی فطرت جو ہے وہ خود نمائی ہے, وہ خود کو بلند کرنا چاہتا تھا, اور یہ گناہ کا ایلیمنٹ, گناہ کا عنصر جو ہے انسان کے اندر بہت حد تک پایا جاتا ہے اگر وہ خدا کی حضوری میں سیف نہیں ہے. بہت سے لوگ, کل ہم نے ایک لفظ سیکھا تھا unbelieving believers, اپنے آپ کو بیلیور تو کہتے ہیں لیکن اس فطرت کو جو مسیح کی فطرت ہے اس کو قبول نہیں کرتے. مسیحی کا مطلب ہی ہے مسیح کی مانند, کرسچین, کرائسٹ لائک. لیکن اگر اپنے آپ کو کرسچین کہتے ہیں اور ابلیس کی فطرت کی طرح ہیں
اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں. انسان کے اندر یہ فطرت بہت مشکل سے قابو پائی جا سکتی ہے. اپنی قوت سے تو یہ ممکن نہیں, لیکن خدا کے فضل سے ہے. انسان کی فطرت بالکل ابلیس کی فطرت کے ساتھ ملتی جلتی ہوتی جا رہی ہے. سادہ سی مثال ہے, ہم ہر جگہ اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں. آپ ایون کہ 50 بندوں کی گروپ فوٹو بھی دیکھیں گے تو سب سے پہلے اس گروپ فوٹو میں آپ کی نظر کس پر جائے گی؟ آپ کس کو ڈھونڈیں گے؟ خود کو دیکھیں گے, اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور ابلیس کی فطرت ہے اپنے آپ کو دیکھنا, جبکہ خدا کی کیا فطرت ہے؟ خدا کی فطرت ہے وہ دوسرے کو جلال دیتا ہے. بائبل کے اندر پروف ہے باپ بیٹے کو جلال دیتا ہے. کئی جگہوں پر لکھا ہے میں نے اس کو جلال دیا. بیٹا باپ کو جلال دیتا ہے. میں اس لیے آیا کہ باپ کی مرضی پوری کروں. بیٹا وہی کرتا ہے جو باپ کو کرتے دیتا ہے. میرے باپ کی یہ مرضی ہے, باپ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. باپ بیٹے کو جلال دے رہا ہے. باپ نے سب کچھ بیٹے کے سپرد کر دیا ہے, اور روح القدس باپ اور بیٹے دونوں کو جلال دیتا ہے. یہ ایسا ٹرائینگل ہے جو ایک دوسرے کو جلال دے رہے ہیں, نہ کہ خود کو جلال دے رہے ہیں. لیکن اگر کوئی خود کو جلال دیتا ہے, خود پرومیننٹ ہونا چاہتا ہے, تو پھر ہم خدا کی فطرت اور خدا کی قدرت پر نہیں ہیں. یہ بھید بڑا ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کی فطرت پر واپس آنے کی ضرورت ہے. اسی لیے کلام کہتا ہے برگشتہ بچوں واپس آؤ, میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا. اب ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ ابلیس کیوں یہ سرفرازی چاہتا تھا, وجہ کیا تھی. بہت مرتبہ ہم کچھ ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں. ہم کوئی ضرورت سے زیادہ ہی اپنے آپ کو سمجھنے لگ پڑتے ہیں. جب ہم کچھ اپنے آپ کو, جب ہمیں کوئی خاص برکت مل جائے تو ہم اس کو برداشت نہ کر پائیں تو پھر ہم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. اگر ہم یسایہ اس کے 14 باب کی 11 آیت سے دیکھیں, تیری شان و شوکت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی, اس کی شان و شوکت, اس کی خوش آوازی, noise of thy voils. انگلش کے اندر یہ لفظ لکھا ہے noise of thy voils, اور کچھ ٹرانسلیشنز کے اندر یہ ورڈ لکھا ہے sound of your string instruments استعمال ہوا ہے. ابلیس اپنے اندر میوزیکل انسٹرومنٹس رکھتا تھا. اس کے پورے باڈی کے اندر ساز تھے. یہ ساز جو ہم بجاتے ہیں شاید یہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. اس کے پر جو تھے ان کے اندر سے سازوں کی آوازیں جب وہ اڑتا تھا تو آتی تھی. اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ہارپ دیکھتے ہیں. ہارپ زمانہ قدیم سے میوزیکل بیسٹ آف دا بیسٹ میوزیکل انسٹرومنٹ سمجھا جاتا ہے, کیونکہ ہارپ کو اگر آپ نے کبھی سنا ہو آپ کھو جاتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی اب کہاں ہے. کچھ لوگ جو زیادہ تر سائیکیٹرسٹ جو سائیکی لوگ ہیں ان کو ہارپ میوزک کی تھراپی دیتے ہیں کہ یہ میوزک رات کو یا کسی ویران سنسان جگہ پر جا کر یہ سی ڈی سنیں, یہ میوزک سنیں, ہارپ کے وہ بڑے سلو میوزک, بڑا خوبصورت. اور پھر ہارپ اگر آپ نے دیکھا ہوا ہے تو ہارپ کی شیپ کیسی ہوتی ہے, اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہارپ کی شیپ ونگ کی مانند ہوتی ہے, بالکل سیدھا, اور اس کا اس طرح سے بنا ہوتا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ کسی فرشتے کا, کسی فیری کا کوئی پر ہے اور اس کے اندر اس کے سٹرنگز لگے ہوتے ہیں. تو شاید یہ آئیڈیا یا یہ آئیڈیالوجی زمانہ قدیم کے اندر ابلیس کے ان پروں سے لیا گیا جن پروں سے وہ اڑتا اور ساز بجتے تھے. the noise of thy musical instruments, string instruments. تو ہم دیکھتے ہیں یسایہ 14 باب کے اندر نبوت جو کی جا رہی ہے وہ بابل کے بادشاہ کے تعلق سے کی جا رہی ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ بادشاہ کو کیا جا رہا ہے. اگر اسی 14 باب کو آپ پیچھے سے تھوڑا سا شروع سے پڑھیں تو وہاں پر یہ جو لفظ لکھا ہے نا, تیری شان و شوکت, تیری خوش آوازی, تیرے کپڑوں کا فرش اور بالا پوش تیرا, پھر آگے تو صبح کے روشن ستارے تو کی گر پڑا. اگر اس کو پیچھے سے دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ بابل کے بادشاہ, بابل کے فرمانروا کی بابت بارے نبوت.
تو یہ بابل کے بادشاہ کو کہا جا رہا ہے. لیکن بابل کا بادشاہ تو اس وقت نہیں تھا جب یہ صبح کے ستارے خدا کے حضور مل کر گاتے تھے, جب ابلیس گرایا گیا. تو یہ بائبل کا ایک اسلوب ہے کہ یہ فگر آف سپیچ یوز کرتی ہے بائبل. بہت مرتبہ بائبل جو ہے وہ کسی کو مخاطب کر کے در حقیقت اس کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہوتا ہے. اکثر ہمیں بائبل میں یہ ٹرمینالوجی ملتی ہے. ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے بھی ایک دفعہ پطرس کو ڈانٹا تھا, اور کیا کہا تھا پطرس سے؟ اے شیطان دور ہو. تو کیا پطرس شیطان تھا؟ ہرگز نہیں. در حقیقت وہ اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی تھی, جو آئیڈیا اس کے پیچھے آ رہا تھا, جو خیال آ رہا تھا, جو اسپرٹ تھی, جو روح اس کے پیچھے کار فرما تھی, وہ اس کو ڈانٹ رہا تھا. تو یہ بائبل کا اسلوب ہے کئی مرتبہ کہ وہ فگر آف سپیچ بائبل میں استعمال کیا گیا. یہ بائبل کا ایک خوبصورت انداز تخاطب ہے. یہ نبوت در حقیقت ابلیس کے لیے تھی, جبکہ مخاطب انسان کو کیا جا رہا تھا, بابل کے فرما روا کو کیا جا رہا تھا. یہ ایک ضرب المثل تھی جو بابل کے فرما روا کے کردار کے پس پردہ جو شیطانی روح تھی اس کو ایڈریس کیا جا رہا تھا کہ تو نے پہلے کیا کیا تھا اور تو کس وجہ سے گرایا گیا. اسی طرح ہم حزقیل اس کی 28 باب کی 12 آیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ سور کے بادشاہ کی بابت بارے نبوت, وہاں پر بھی سور کے بادشاہ کو کہا جا رہا ہے, مگر حقیقی تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لوسیفر کے ساتھ ہے. اب حزقیل کے اندر اس کے لیے ہم نے لفظ جو پڑھے ہیں, میں آپ کے سامنے یہ حوالہ دوبارہ اس سے حوالے پہ جانا چاہتا ہوں. 12 آیت سے میں پڑھوں گا 28 باب کی کہ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد سور کے بادشاہ پر نوحہ کر, اس سے کہے. خداوند جو فرماتا ہے تو خاتم الکمال. اب سور کے بادشاہ کو کہا جا رہا ہے, لیکن در حقیقت اس کے پیچھے جو روح کار فرما ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو خاتم الکمال, پرفیکشن ان بیوٹی. اس کا حقیقی تعلق ابلیس سے ہے. کیوں؟ وہ کیوں پرفیکشن ان بیوٹی تھا؟ اس کی خدمت اور ذمہ داریاں جو اس کے سپرد ہوئی تھی وہ پرفیکٹ قسم کی تھی. یہ پرستش کی اور حمد و ثنا کی ذمہ داریاں تھیں. وہ پرستش اور حمد و ثنا کے وسیلے سے اپنے خالق کو جلال دیتا تھا, اور اس کی یہی ڈیوٹی تھی کہ یہی کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باغ عدن میں تھا. کیا لکھا ہے کہ تو عدن میں خاتم الکمال, دانش سے معمور, حسن میں کامل, تو عدن میں باغ خدا میں رہا کر. ہم دیکھتے ہیں کہ سور کا بادشاہ کو کبھی بھی عدن کے اندر نہیں رہا. عدن کے اندر تو صرف 4 شخصیات تھیں. کون کون سی شخصیات تھیں؟ خدا تھا, آدم تھا, ہوا تھی, اور آزمائش کی روح ابلیس تھا. ان 4 شخصیات کو ہم عدن کے اندر دیکھتے ہیں, اور کسی کا کردار ہم وہاں پر دیکھ نہیں رہے. تو سور کا بادشاہ تو کبھی نہیں تھا. یہ فگر آف سپیچ استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن خدا در حقیقت اس کے پیچھے جو روح برائی کی کار فرمائے ہے اس سے بات کر رہا ہے. اب خدا نے آدم اور حوا کو اس روح کے اکسانے کے باعث جو انہوں نے گناہ کیا یا جس غلطی کے وہ مرتکب ہوئے اس کے باعث خدا نے ان کو عدن سے رہنے دیا یا نکال دیا. ڈیفینیٹلی ہم جانتے ہیں, آپ جاگ رہے ہیں, یہ تو سامنے سب کو پتا ہے کہ وہ عدن سے نکال دیے گئے. تو خدا نے کیوں ان کو نکالا؟ کیا یہ خدا کی عدالت تھی؟ خدا کا انصاف تھا؟ بہت سے لوگ اس پر متفق ہیں, اس بات پر کو مانتے ہیں کہ یس یہ خدا کا عدل اور انصاف تھا کہ اس نے ان کو گناہ کے باعث نکال دیا, کیونکہ اس کی آنکھیں گناہ کو دیکھ نہیں سکتی. اس نے کہہ دیا تھا جس روز تو نے کھایا تو مرا. انہوں نے خدا کی نافرمانی کی. لیکن نہیں, یہ خدا کا عدل اور انصاف نہیں بلکہ خدا کا فضل تھا. خدا کا فضل تھا جو اس نے نکال دیا. اس نے ان پر رحم کیا, اس نے ان پر ترس کیا جو ان کو نکال دیا, کیونکہ اس کا جواب ان کے نکالے جانے کے بعد ہی ہمیں بائبل میں نظر آتا ہے. اس نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ اپنا ہاتھ بڑھائیں اور زندگی کے درخت میں سے بھی کچھ کھائیں اور ہمیشہ زندہ رہیں. اور خدا چاہتا نہیں تھا کہ اب آدم گناہ کر چکا ہے اور اب وہ گناہ کی حالت میں ہمیشہ زندہ رہے. اس کا پروگرام تھا کہ اس گناہ کی حالت سے ان کو نکالے. خدا ڈیفینیٹلی ان کو زندگی کا پھل دینا چاہتا تھا, لیکن گناہ کی حالت میں نہیں کہ کہیں وہ سارے فار ایور گناہ کی حالت میں ہمیشہ کے لیے نہ رہیں.
اور ہم دیکھتے ہیں خدا واقعی دینا چاہتا تھا، کیونکہ مکاشفہ میں لکھا ہے اس وقت جو پاک ہو جائیں گے، جن کے گناہ دھل جائیں گے، جو واپس آنے کے لائق ہوں گے، خدا کی بادشاہی میں زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور نہ صرف پائیں گے بلکہ اس میں سے کھائیں گے بھی، کیونکہ اس کے پتوں سے بھی قوموں کو شفا ملتی ہے۔ تو یہ خدا کا پروگرام تھا، آدم اور حوا کو وہ زندگی کے درخت کے پھل میں سے دینا چاہتا تھا، اور اس جگہ پر اس نے فوراً اس کا راستہ بلاک کر دیا، کیونکہ یہ اس کا فضل تھا کہ وہ اس حالت میں ہمیشہ کے لیے ہی نہ رہ جائے۔ کیا آپ فالو کر رہے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ کس طرف جا رہے ہیں؟ خدا آدم اور حوا کے لیے راہ نجات تیار کر رہا تھا، تاکہ آدم خدا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا نہ ہو جائے۔ کئی دفعہ وقتی جدائی ہمیں بہتر طور پر خدا کے قریب لے آتی ہے۔ ہم اس کی 28 اور اس کی 13 آیت کے اندر ایک اور بات دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری کوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور بکراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گورے شب چراغ کے ساتھ سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی سنت تیری پیدائش کے روز ہی سے تجھ میں جاری رہی۔ یعنی کہ دو کلام یہ بتاتا ہے کہ تو خاتم الکمال، یعنی کمال اس کے پرفیکشن کی انتہائی کمپلیٹ ایگزامپل تھا، پھر بھی جاری رہی کہ ہر روز اس کو آگے جا کر تھوڑا سا ہم اس کو ٹچ کریں گے کہ یہ اتنی کمپلیشن اس کے اندر، یہ اتنے قیمتی پتھر کیوں لگائے گئے تھے، اس کو اتنا خوبصورت، لیکن یہ سارا کچھ اس کے غرور اور تکبر کا باعث بن گیا۔ لیکن کیوں لگائے گئے تھے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کو پتا تھا، اور خدا نے وہ گناہ کا ایلیمنٹ اس کے اندر صرف آزمائش کے طور پہ رکھا ہوا تھا، خود سے رکھا تھا آزمائش کے طور پہ کہ وہ اس پر غالب آتا ہے یا نہیں۔ پیدائش میں ہم دیکھتے ہیں، پیدائش میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو دیکھ گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا۔ تو یہ ایک ٹیسٹ تھا، ایک ایلیمنٹ اس کے اندر ٹیسٹ کے طور پر رکھا۔ اس کو ہم تھوڑا سا آگے چل کر دیکھیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خاتم سازی یعنی پرفیکشن اور ٹیبلٹس اور پائپس کا ذکر ہے۔ ٹیبلٹس اور پائپس جو ہیں ان کا قریب ترین جو انگلش ورڈ ہے وہ ٹیمبرین ہے اور فلیوٹ ہے۔ ٹیمبرین اور فلیوٹ میوزک کو ظاہر کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ساز ایسا نہیں جو بغیر ہاتھ یا ہوا سے نہ بجائے، یا تو وہ منہ سے بلو کر کے بجتا ہے یا ہاتھ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پریکاشن اور ونڈ انسٹرومنٹ جو ہیں اس کے اندر جو بجائے جاتے تھے وہ اس کے اندر خدا نے ان کو رکھا، جن کی آج کچھ شکلیں ہم دیکھتے ہیں، پائپ، آرگن، بانسری، رباط اور ہارپ وغیرہ، یا دنیا کا کوئی بھی ساز جو اس کیٹیگری سے باہر نہیں ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسا ساز ایجاد نہیں ہوا جو ونڈ کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ نہ بجایا جائے، کہ کسی اور طریقے سے بجایا جائے۔ اب لوسیفر کو اس کے پورے بدن کو ان انسٹرومنٹس کے ساتھ سجا دیا گیا تھا، اس کے ساتھ تخلیق کیا گیا تھا۔ کیوں اتنے انسٹرومنٹ اس کے ساتھ کیے گئے تھے؟ میں نے آگے شروع میں بتایا کہ 3 مقرب فرشتوں میں سے وہ ایک تھا، جبرائیل، میکائیل اور لوسیفر۔ تو کیوں اس کو ان انسٹرومنٹس کے ساتھ؟ کیونکہ یہ 3 فرشتے آسمان کے کل ہوسٹ کے انچارج تھے، اور ہر کے پاس 1/3 تھا، ہر کے پاس تیسرا حصہ، 3 آسمان کے کل
اختیار کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور ہر مقرب فرشتے کے پاس ایک اختیار تھا، اور ابلیس کے پاس، لوسیفر کے پاس جو اختیار تھا وہ پرستش کا اختیار تھا. اس لیے اس کو اس کے اختیار کے اکارڈنگلی اس کو تیار کیا گیا تھا. وہ پرستش میں رہنمائی کرنے والا تھا. اسی طرح میکائیل اور جبرائیل جو تھا وہ کلام سے تعلق، خدا کے کلام کا انچارج تھا، اور جبرائیل جو تھا وہ دعا کا جواب، دعا کے تعلق سے، میکائیل جو تھا دعا کے تعلق سے، کیونکہ میکائیل کا مطلب ہی زور، پاور ہے. جبرائیل کلام، ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل پروف پیش کرتی ہے کہ جبرائیل کلام کے تعلق سے اس کو کلام کا حصہ سونپ دیا گیا تھا. کہ ہم دیکھتے ہیں جب بھی کلام کی بات ہوتی ہے جبرائیل کلام لے کر آتا ہے، جبرائیل کلام کرتا ہے. منوحہ کے پاس آیا تو جبرائیل آیا، مریم کے پاس آیا تو جبرائیل آیا خدا کا کلام لے کر، زکریا کے پاس آیا تو جبرائیل خدا کا کلام لے کر آیا. وہ کلام کی رسپانسبلٹی اپنے پاس رکھتا تھا. اسی طرح میکائیل جو ہے قوت والا ہے، وہ دعا کا جواب دیتا ہے، وہ خدا کے حضور میں دعا کی قوت اپنے پاس رکھتا ہے. دعا کی قوت میکائیل کے پاس ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب دانیال کی دعا رک گئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ کون اس دعا کا جواب لے کر آیا تھا؟ کس نے فائٹ کی تھی اس موکل کے ساتھ؟ کس نے فارس کے موکل کے ساتھ فائٹ کی تھی؟ میکائیل نے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کے خط کے اندر ایک ہی اس کا چیپٹر ہے، اس کی 9ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی لاش کی بابت کون مائٹیلی فائٹ کر رہا ہے، آرگیومنٹ کر رہا ہے، دعا کا جواب. پھر مکاشفہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ میکائیل فائٹ کرتا ہے اور وہ غالب آتا ہے خدا کے فرشتوں کے ساتھ مل کر، اور اس کو آسمان سے نکال دیا جاتا ہے لوسیفر کو. تو میکائیل کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ دعا کا جواب ہے. جبرائیل کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ وہ خدا کے کلام سے تعلق رکھتا ہے. جبکہ لوسیفر کی رسپانسبلٹی کیا تھی؟ پرستش کے تعلق سے. اور آج دنیا کے تقریباً ہر چرچ کے اندر یہی 3 انسٹرومنٹس کام کرتے ہیں. ہم پرستش کرتے ہیں، پھر ہم کلام کرتے ہیں، اور پھر ہم دعا کرتے ہیں. اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ رسپانسبلٹی جو ہے خدا نے خود اپنے لوگوں کو دیا ہے. اس کی 28 باب 16 آیت کے اندر ہم ایک اور لفظ ابلیس کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سوداگری. 16 آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ لیکن تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا. تو سوداگری کے لیے انگلش ورڈ کیا استعمال ہوتا ہے؟ مرچنڈائز. مرچنڈائز کا کیا مطلب ہے؟ کاروبار کرنا، بزنس کرنا. اور آج وہی فطرت کلیسیاؤں کے اندر بھی سرایت کر رہی ہے، وہ بھی مرچنڈائز کر رہے ہیں، کلیسیا کا بزنس کیا جا رہا ہے. ابلیس نے انسٹرومنٹ کیا اپنی مرچنڈائز کے ساتھ کیا کیا؟ وہ بددیانت ہوا. جب تک کہ ناراستی تجھ میں نہ پائے، یہی لفظ لکھے نا، جب تک ناراستی کیا ہے؟ بددیانتی. دیانتدار، ایماندار نہ ہونا. مرچنڈائز یہی ہے نا، آپ کسی کو رسپانسبلٹی دیتے ہیں، آپ یہ کاروبار کرو، اس میں سے یہ اپنے مالک کے لیے کماؤ. اور یہ یسوع مسیح نے بھی مرچنڈائز کا ذکر بہت مرتبہ کیا. مالک گیا، اس نے کسی کو توڑے دے دیے مرچنڈائز کے لیے کہ دیکھیں کتنے وفادار ہیں. کسی کو وہ سکے دے گیا. اور یہ مرچنڈائز تیری سوداگری کی فراوانی نے تجھ میں بددیانتی در حقیقت پیدا کر دی. وہ بے ایمان ہو گیا، وہ خالص نہیں رہا، وہ غبن کرنے والا ٹھہرا. اور اس کی مرچنڈائز کیا تھی کہ جتنی مخلوقات اس کے سپرد تھی، وہ جتنی پرستش کرتی تھی، وہ ان کی پرستش کا ہدیہ لے کر پرستش ڈائریکٹ خدا کے پاس منوعان پہنچاتا. لیکن اب اس کے دل میں یہ گھمنڈ پیدا ہوا کہ میں یہ اتنی پرستش ہو رہی ہے، اتنی مخلوقات خدا کو جلا دے رہی ہیں، یہ مجھے کیوں نہیں؟ میں یہ جلال سارا لے کر خدا کے حضور پہنچتا ہوں، یہ ڈائریکٹ میرے پاس آنا چاہیے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی اپنے مالک کے لیے کاروبار کر رہا ہے اور اس کے روپے پیسے کو اس تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، لیکن ایک وقت آئے کہ وہ اتنا پیسہ دیکھے یا اتنا مال دیکھے اور وہ بے ایمان ہو جائے کہ یہ مالک کو کیوں دوں، یہ تو میرے پاس آنا چاہیے، میں اس کے قابل ہوں، میں اس کی ٹیک کیئر کروں گا. تو اس کے اندر بے دینی تھی. وہ خدا کی ستائش کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن خدا کی ستائش کا کوئی اور حصے دار نہیں. مخلوقات اس کی پرستش کرتی ہیں، لیکن اس کی خواہش تھی
کہ وہ اس ستائش کو اپنے لیے اور اپنی اس خواہش میں اس کے پاگل پن کی انتہا دیکھیں کہ وہ اپنے ہی خالق کو، اپنے ہی بنانے والے کو کہتا ہے کہ تو بھی مجھے سجدہ کر، تو بھی میری پرستش کر. کہتا ہے کہ نہیں؟ کچھ یاد آیا؟ متی کی انجیل کے اندر وہ یسوع مسیح کو جب آزمانے جاتا ہے اور اسے پتہ ہے یہ میرا خالق ہے، یہ میرا مالک ہے، یہ ہے جس کی میں پرستش کرتا تھا، اور وہ اسی کو کہتا ہے کہ تو ہی مجھے جھک کر سجدہ کر دے. پاگل پن کی حد تک، انتہائی پاگل پن کی حد تک وہ جا سکتا ہے. بے دینی کے بڑھ جانے سے بطیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ بہت مرتبہ ہم بھی اپنے سٹیٹس سے باہر نکل جاتے ہیں. ہماری رسپانسبلٹی ہے اس جگہ پر آ کر خدا کو جلال دیں، لیکن ہم اپنے آپ کو جلال دینے لگ پڑتے ہیں. اپنے باتیں، اپنے آپ کو پیش کرنا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے. خدا کہاں؟ یہ خدا کے جلال کا مصباح ہے. خدا کا جلال کہاں ہے؟ یہاں اپنے آپ کو جلال دیا جا رہا ہے، اور ہم اپنی محبت کو ٹھنڈا پڑ جانے کے باعث خود بذات خود اس گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر یہی نہیں، کلام بھی اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ آخر دنوں میں لوگ کیا کریں گے؟ دولت کی پوجا کریں گے، اور شیطان کی جو شیطان چاہتا ہے وہ اس کی پوجا کریں گے. مکاشفہ میں مکاشفہ 13 باب اور اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے کہ لوگ کہیں گے، پڑھ سکتے ہیں آپ 13 باب کی 14 آیت کے اندر، لوگ کہیں گے کہ کون اس حیوان کی مانند. وہ ٹوٹلی پرستش میں، ہر چیز میں، جلال میں خدا کی کاپی کرنا چاہتا ہے. اگر آپ خروج کے اندر موسیٰ کا گیت دیکھیں تو یہ لفظ وہاں پر سب سے پہلے موسیٰ نے خدا کے لیے کہے تھے کہ کون ہمارے خدا کی مانند ہے، کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. موسیٰ کا گیت آپ پڑھ سکتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ تو نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت بہا دیا. وہاں پر وہ کہتا ہے کون ہمارے خدا کی مانند ہے. لیکن اس کی کاپی دیکھیں، اس نے لوگوں کو اس حد تک چرچز کے اندر بھی ٹریپ کر دیا ہوا ہے کہ مکاشفہ کے اندر ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں، اس کے 13 باب کی 4 آیت کے اندر، کہ وہاں پر لوگ کہیں گے کہ کون اس حیوان کی مانند ہے، کون اس کے سے کام کر سکتا ہے. اور یہ اس کے پاگل پن کی انتہا ہے کہ وہ ہر جلال اپنے آپ کو دینا چاہتا ہے. خدا کی بادشاہی میں برا کا گیت صرف خدا کے جلال کو ظاہر کرتا. اور یہ حیرت انگیز بات ہے کہ خروج میں وہی لفظ ہیں جو برا کے گیت میں ہیں کہ بادشاہی اور قدرت اور اختیار سب کچھ ہمارے خدا کا، اور اسی کی کاپی ابلیس کر رہا ہے. اور لوگ اس کو کہہ رہے ہیں، اور یہ وقت آنے والا ہے جب لوگ ابلیس کی پوجا کریں گے اور یہ کہیں گے کہ کون اس کی مانند ہے. اور یہ اخیر گھڑی، یہ اخیر وقت ہوگا جب پھر جلال کا بادشاہ اٹھے گا. یہ کفر کی آواز ہے کہ خدا کو جلال دینے کی بجائے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم کہتے ہیں ہمارے خدا کی مانند کون ہے. جب لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ کس حیوان کی مانند، یہ کفر کی انتہا ہے. اور جب یہ کفر کی آواز تخت عدالت تک پہنچے گی تو آپ جانتے ہیں کہ اس تخت عدالت پر، تخت پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ ایک بہت بڑا، جس کی بڑائی کی کوئی انتہا نہیں، وہ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا. تب وہ میکائیل سے پوچھے گا کہ میکائیل یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور میکائیل کہے گا خداوند یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ کر اس پر غالب آ سکتا ہے. تو وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ کہے گا کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون اس پر غالب آ سکتا ہے؟ تب پھر وہ کہے گا کہ میری تلوار لاؤ. پھر وہ اٹھے گا. پھر مکاشفہ 19 باب کے اندر دیکھیں، اس کی 11 آیت کے اندر، جب اس حد تک کفر بڑھ جائے گا تب وہ کہے گا پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ کفر کی انتہا پہنچ جائے گی. لوگ اس حد تک اپنے آپ میں، اپنے آپ کو دنیا کے اندر اس حد تک ڈھال لیں گے. ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے. وہ راستی سے انصاف اور لڑائی کرتا ہے. اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی سی ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں. ان پر اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے
जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा और कादरे मुतलिक खुदा के सख्त गजब की मैं के होश में अंगूर रो देगा। और उसकी पोशाक और उसकी रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद, और वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जो इस वक्त आकर फिर उसको बताएगा कि हाँ, कौन तुझसे लड़ सकता है और कौन तुझ पर गालिब आ सकता है। सिर्फ उसके मुंह की फूंक से वो उसका सामना ना कर पाएगा। हम देखते हैं कि अब हम वापस उस पॉइंट पे आते हैं जब मैंने बताया कि वो कीमती पत्थरों से क्यों मुज़य्यन किया गया। हम देखते हैं कि उसे हर तरह के कीमती पत्थर से मुज़य्यन किया गया। कीमती पत्थरों की एक क्वालिटी होती है। अगर आपको शौक है डायमंड, सैफायर्स और एमरल्ड एंड रूबीज को पहनने का, तो आपने देखा होगा कि अंधेरे में जब उन पर चमक पड़ती है किसी भी रोशनी की, तो वो उस रोशनी को लेकर रिफ्लेक्ट करते हैं। उन पर जब रोशनी पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं दूसरी तरफ। और सितारों का भी यही काम है। चांद बजाते खुद रोशन नहीं है, लेकिन उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है और रिफ्लेक्ट करता है। और अबलीस का ये काम था, उसको इसलिए मुज़य्यन किया गया कि उसकी जो कोशिश थी कीमती पत्थरों की, वो यीशु मसीह के सामने झुके, और यीशु मसीह जो नूरे सदाकत है, सदाकत का आफ्ताब है, उसकी किरणें उस पर पड़े और उन किरणों को दुनिया में मुनक्कस करे, रिफ्लेक्ट करे। और यही हमारा काम होना चाहिए कि हम यीशु की सच्चाई को दुनिया में रिफ्लेक्ट करें। ये उसका काम था, इसलिए उसको पत्थरों से सजाया गया कि यीशु मसीह को सिजदा करे और यीशु मसीह की रोशनी कौमों तक पहुंचाए, रिफ्लेक्ट करे। रिफ्लेक्शन के लिए उसको इन पत्थरों से सजाया गया था, क्योंकि पत्थरों की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन चंद पत्थरों की यह खासियत होती है कि वो रोशनी जो ही कहीं से लेते हैं उसको आगे भेजते हैं, लेकिन वो खुद ही उस रोशनी को हासिल करना चाहता, वो खुद ही रोशन होना चाहता था। और यही आज कलीसिया के लिए खुदा ने जिम्मेदारी ठहराई है कि कलीसिया यीशु मसीह की रोशनी को रिफ्लेक्ट करे। हम देखते हैं कि जब हम खुदा की बादशाही में जाएंगे तो कलीसिया को क्या मिलेगा? इसी तरह हीरे जवाहरात और मोतियों से सजी हुई पोशाक पहनाई जाएगी, पाकीज़ा लिबास, ताकि उस लिबास के अंदर यीशु मसीह की चमक को, उसकी रोशनी को दूसरों तक पहुंचाएं। और ये हमारा किरदार होना चाहिए यीशु मसीह के लिए। क्या हम यीशु मसीह की सच्चाई को लेकर रिफ्लेक्ट करते हैं? क्या हमारे अंदर से यीशु मसीह नजर आता है? ये आपसे सवाल है। क्या हमारे अंदर से यीशु मसीह, आप इस बात को समझिए, कोई गहरा मुकाशवा नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस बात को समझने के लिए कि हम किस तरह यीशु मसीह की खूबियों को वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का भी था। यीशु मसीह नूरे सदाकत है, वही आफ्ताबे सदाकत है। यशाया 43 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है कि मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया कि वो मेरी हम्द करें। उसको, उसकी हम्द उसकी रिफ्लेक्शन है, हम उसकी खूबियां बयान करें। और ये काम फरिश्ते कर रहे हैं। और न जाने कितनी सदियों से, इवन बिफोर क्रिएशन, वो बस कहे जा रहे हैं कदूस कदूस कदूस, और न जाने कब तक कहे जाएंगे। और हमारा भी काम है कि उसको कदूस, उसकी सदाकत को बयान करें, उसकी पाकीज़गी को बयान करें। कलीसिया का यही काम है। अबलीस को परस्तिश के लिए आवाज और साज दिए गए थे, उसको वोकल बरकत दी गई थी। आपको खुदा ने वोकल बरकत दी है, आप क्यों नहीं? आपको ये दस्तारा, हम ज़बूर में गाते हैं ना, दस्तारा एक साज बजा के, ये दस्तारा साज है, इसकी 10 उंगलियां हैं, हम बजाते हैं। ये अक्सर यहां बेचारे लीड करने वाले कहते रहते हैं तालियां बजाएं, और लोग खामोशी से खड़े रहते हैं। हम अपनी वोकल वॉइस को ऊंचा करते हैं उसके लिए। खुदा ने हमें
پرستش کے لیے پیدا کیا ہے. اب ایک بات چشم تصور میں سوچیں کہ جب ابلیس گرا دیا گیا, ابلیس کس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ پرستش کے لیے. وہ پرستش کا انچارج تھا, اس کو میوزیکل انسٹرومنٹس دیے گئے تھے, وہ ہر وقت خدا کی پرستش کرتا تھا اور پرستش کا ہدیہ خدا تک لے کر جاتا تھا. لیکن جب اس کو گرا دیا گیا تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گرانے کے بعد بھی خدا کے تخت کے پاس جا کر, کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ لوگ دشمنی ڈال لیتے ہیں. آپ دیکھیں اگر کسی کے ساتھ کوئی چپکلش ہو جائے تو وہ پھر اس کے پاس اکثر جا کر اس کو تانے دیتے ہیں, اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش. ابلیس نہیں کر رہا ہے. ہم ایوب میں بھی دیکھتے ہیں وہ بار بار خدا کے تخت کے سامنے جا کر شکایتیں لے جاتا ہے, الزام لگاتا ہے. ایڈورسری اس کے لیے لفظ یوز ہوا ہے, الزام لگانے والا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے تخت کے سامنے اکثر جا کر شکایتیں لگاتا ہے. تو امیجن کریں کہ اب وہ خدا کو کیسا تانا دے رہا ہوگا کہ دیکھ, میں تھا تیری پرستش کا ذمہ دار, میں لیڈر تھا, مجھے ہی تو نے گرا دیا. میں تھا, میں اڑتا تھا تو پرستش اور آواز اور سازیں تیرے کانوں تک, تجھ تک پہنچتی تھیں. اب کون تیری پرستش کرے گا؟ اور وہ جانتا نہیں وہ کس سے کیا بات کر رہا ہے. تو خدا نے اسے کیا کہا ہوگا؟ پتہ کیا کہا ہوگا؟ تو مجھے تانا دے رہا ہے کہ میں نے تجھے تیرے منصب سے گرا دیا, اب کون تیری پرستش کرے گا؟ اور تو مجھے جانتا نہیں. اس نے زمین سے راکھ اٹھائی اور اس میں زندگی کا دم پھونکا اور اس کو جواب دیا, یہ راکھ میری پرستش کرے گی, اور صرف میری پرستش نہیں کرے گی, یہی راکھ تیرے سر کو بھی کچلے گی. یہ میرا اختیار ہے. That's what God has created us for. اس بات کے لیے, اگر ہم اپنے آپ کو جان جائیں تو آپ خدا کی پرستش کرنا سیکھ جائیں گے. زمین کے سارے لشکر خدا کی پرستش کے لیے ہیں. وہ خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ تانے تو لے کر جاتا ہے لیکن خدا کی قدرت کو وہ جانتا نہیں کہ وہ کہاں سے کیا کر دے. ہمارے خاکی جسم جو ہے وہ خدا کی پرستش کے لیے ہے, نہ کہ ابلیس کی اور دنیا کی کاپی کے لیے. اپنے آپ کو دنیا کے ہم شکل نہ بنائیں, کیونکہ یہ دنیا ابلیس کے ساتھ خوش ہے. اسی لیے اس نے پاگل پن کی حد میں جا کر اپنے ہی خالق سے کہا کہ یہ دنیا میں تجھے دے دوں گا. اس کو دنیا کی نہیں, اس کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو پہچانیں. آئیے اپنے سر کو جھکائیں, اپنے آنکھیں بند کریں. Glory to Jesus, Lord. Thank you. We give you all the Lord. Hallelujah. Hallelujah. اگر کوئی بہن یا بھائی یہاں پر ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ ان کے لیے ان کا کوئی مقصد ہے, کوئی دعا کی جائے, تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. آنکھیں بند رکھیں, کوئی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھے گا. جن لوگوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو سکتے ہیں. باقی لوگ بیٹھے رہیں گے. صرف وہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. اگر آپ اپنے آپ کو, آپ کی کوئی ضرورت ہے, آپ اپنے لیے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی دوست, کسی عزیز, کسی رشتہ دار کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس کی جگہ پر کھڑے ہو سکتے ہیں. اور یہ ایمان رکھیں کہ خدا قادر مطلق خدا ہے. وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں, اور اس نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے مانگ تو میں قومیں تیری میراث کر دوں گا. کوئی شخص آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہم خدا سے خود نہ مانگیں. ہمارے نہایت ہی بزرگ, مہربان, وفادار, لا تبدیل آسمانی پتا, جلال کے بادشاہ, میں تیرا شکر کرتا ہوں ان جانوں کے لیے, ان کو جنہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے جو اس جگہ پر موجود ہیں. تو ان کی ضرورتوں کو, تو ان کی پریشانیوں کو, تو ان کی مشکلات کو جانتا ہے.
खुदा मैं इनके लिए तेरा खादम होते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में तेरे आला इलाही और उत्तम अख्तियार को लेते हुए तेरे हुजूर शिफायत करता हूं, उस इख्तियार के बायस जो तूने अपने खादम को दिया। खुदा इनकी कोई भी जरूरत है तेरे आसमान पर से, इनकी मुश्किलात, इनकी रुकावटें जाती रहे, इनकी जिंदगियों में इब्लीस की जितनी भी तासीरें रुकावट बनकर खड़ी है, मैं उनको यीशु मसीह के नाम से छिड़कता, डांटता और बांध देता हूं। जिस्मानी कमजोरियां जाती रहे, शिफा का रूह काम करे, कारोबारी रुकावटें जाती रहे, बहाली का रूह काम करे। और खुदा अगर किसी की कोई इखलाकी परेशानी है तो खुदामंद तू इज्जत और लाज रखने वाला है, मैं इनकी इज्जत और लाज की बहाली की दुआ खैर चाहता हूं। सारी इल्तिजा को सुबह कबूल कर यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू। शुक्रिया। हालेलुया। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं खुदा के पता के लिए, जिन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से खुदा की बातें हमें सिखाई, वो भेद जिनका हमें पता नहीं था उनकी वसासत से हम तक पहुँचे। हम पास्टर साहब के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और एक मरतबा फिर अपनी तालियों में हम वेलकम करते हैं पास्टर असफ सादिक साहब को कि उन्होंने खुदा के जलाल में अपने और अब वक्त हुआ चला है चंद ऐलानात हैं इससे पहले कि हम इबादत के अख्ताम की तरफ बढ़े। हम चंद ऐलान करने जा रहे हैं। सबसे पहला ऐलान ये है कि आज हम बपतिस्मे देने के लिए पास्टर साहब के साथ जाने वाले हैं और हम 2 बजे गाड़ियाँ हमारी आ जाएंगी और 10 के करीब कोरियन लोग हैं जो बपतिस्मा लेंगे आज, और 3 हमारे भाई हैं, स्टीफन भाई, सैमुएल भाई और सनी भाई। ये भी आज अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। वैसे तो जिस्मानी ज़िंदगी इनके पास थी, लेकिन अब ये रूहानियत में अपनी ज़िंदगी को शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जब इंसान अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ता है तो ही उसको नई चीज़ें मिलती हैं। जब तक वो अपनी पुरानी चीज़ों को तर्क नहीं करता उस वक्त तक उसे नई चीज़ों की डिज़ायर नहीं होती। तो हम इन भाइयों के लिए भी दुआ करेंगे। वो हमारी बहनें जो 10 आज थोड़ी देर तक हमारे दरमियान आ जाएंगी, यहाँ उन तक पहुँचेंगे, उनको भी हम दुआ में याद रखेंगे ताकि उनकी ज़िंदगी से खुदा का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। हालेलुया। और मैं एक और ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारा चर्च की जो प्रॉपर वर्शिप है, जो संडे वर्शिप होती है, वो 10:30 बजे हम स्टार्ट करते हैं, 10:30 बजे से 12:30 बजे तक। तो आप जितनों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, जो हमारे इर्द गिर्द हैं, ये मुल्क कोरिया में हैं, उन सबको हम वेलकम करते हैं। हमारे साथ मिलकर खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें ताकि हमारी ज़िंदगियों से उसका नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, हम घटते जाएं और वो बढ़ता जाए। हालेलुया। अब मैं क्वायर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो सामने आ जाए। इसी के साथ हम अपने हदिये नजराने खुदा की नज़र करेंगे और खुदा को इज़्ज़त और जलाल देंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारी जमात अपने पाँव पर खड़ी हो जाए और 10 तारा साज इस्तेमाल करके, आज हमने बड़े चिंदा से सीखा। शायद पहले लोग इवन कि मैं अपनी बात भी करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं पता था कि 10 तारा साज है ना होता है। हमको जो हाथ दिए गए हैं वो हैं, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो ही हमें पता चलता है ना। हम ये नहीं कह सकते हाँ हमें सब कुछ पता है, हमें कुछ भी पता नहीं है, हमें सीखने की ज़रूरत है। आज हमने जो सीखा है आप सबने सीखा है और उस पर हमें अमल करने की जरूरत है। हालेलुया। सब अपने पांव पर खड़े हो जाएं, 10 तारा साज को इस्तेमाल करते हुए खुदा की प्रशंसा करेंगे और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। हालेलुया। क्योंकि आज हमने जो लफ्ज़ सीखा है वो हमें उसको फॉलो करने की जरूरत है। ज़बूर 72 है। बेटा भी जड़ा शुक्रिया अदा करना था। हालेलुया। रहेगा ना सदा दीकर मसीदा, सब मिलकर ज़बूर को गाएंगे। ज़बूर नंबर 72, सभा नंबर 56। रहेगा नाम सदा दीकर मसीदा। ये हकीकत है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा,
Everything is shadowed in our life. सब कुछ तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन एक ही नाम बचेगा और वो यीशु मसीह है। जो उसके साथ जुड़ जाएगा वो भी बच जाएगा और हमें उसके साथ जुड़ने की जरूरत है। हालेलुया। सिस्टर से भी रिक्वेस्ट करते हैं तो सामने आ जाएं। सिस्टर शकीला बाजी आप भी आ जाएं। रहेगा ना सदा की हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं सारे वक्त के लिए। जितना भी वक्त खुदा ने हमें दिया उसकी हजूरी में गुजारने के लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। और हम शुक्रगुजार हैं अपने प्यारे भाई कैसर साहब के लिए, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे दरमियान पहुंचे और हमारे साथ मिलकर बरकत रिसीव की। और हम शुक्रगुजार हैं पास्टर सलीम साहब के, जिन्होंने बड़ी दूर का सफ़र करके हमें ज्वाइन किया, क्योंकि ज़रूर है कि हम शुक्रगुजारी करें एक दूसरे की, एक दूसरे का थैंक्सफुल रहें हर टाइम। क्योंकि हम जब किसी से कोई हेल्प लेते हैं या किसी से कोई बात हमारी होती है या हम किसी की वजह से खुश होते हैं या हम किसी से दुआ लेते हैं या कोई हमारे लिए दुआ करता है, तो हमें उनके लिए शुक्रगुजार रहने की ज़रूरत है।
क्योंकि ये हुक्म हमें खुदा ने सिखाया है। हालेलुया। हमें एक दूसरे की शुक्रगुजारी करने की, सबसे पहले खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, उसके बाद उसके लोगों की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। जब शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी में आ जाती है तो फिर हमारी जिंदगी का रुख तब्दील हो जाता है, हमारे बोलने का अंदाज तब्दील हो जाता है, हमारी सोचें बदल जाती हैं। तो हमें क्या करने की जरूरत है? शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। हर वक्त खुश रहो और दुआ करो, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। बिला रंगा दुआ करने की जरूरत है ताकि उसका अबर हमेशा हमारे ऊपर छाया रहे। मैं हदिये के लिए, दुआ के लिए प्यारे भाई कैसर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सामने आए और हदिये के लिए दुआ करें, और इसके बाद कलमा बरकत के लिए पास्टर सलीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो तैयार रहें। आइए हम दुआ मांगे और उन हदिया जात को जो उसके दिए में से हमने वापस लौटाया है, हम उसके लिए बरकत चाहें। प्यार से बड़े खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो आज के खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में भर दिया है, और तेरे इस खूबसूरत खादम के लिए जिसको तूने दूर का सफर करके खुदावंद हमारे दरमियान में उतारा, कि आज उसकी जिंदगी से और खुदावंद उसके वसीला से हम तेरे कलाम से फैज़ याब हुए। तेरे शुक्रगुजार हैं उसकी खिदमत के लिए, उसकी जिंदगी के लिए। और बाप आज हम इस बात के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि जब तूने अपने कलाम से हमारी जिंदगी को भर दिया है, और आज के बाद हमारी जिंदगियों से तेरा कलाम जाहिर होगा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं उन नजरानों के लिए, उन हदियाजात के लिए, उन शुक्रगुजारियों के लिए जो तेरे ही दिए में से वापस लौटाया गया है। तो उनको कबूल कर, और जहां ये हदियाजात इस्तेमाल हो तेरे नाम को जलाल दिया जाए। उन हाथों को अपनी तमाम बरकत से माला माल कर जहां से ये हदियाजात आए हैं, खुदा हम किसी भी चीज की कमी ना आने दे। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हम सब खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रफ़ाक़त और शराकत तमाम मुक़द्दसीन के साथ, इस हाज़िर जमात के साथ, हम सब के तमाम ख़ानदानों के साथ और कौम बनी इस्राएल के साथ हमेशा से हमेशा। आमीन।